السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے جو سفر کے نوافل ہیں، جن کو نماز سفر یا صلاۃ السفر کہا جاتا ہے، تو ان کا کیا طریقہ کار ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ محترم سامعین، واضح رہنا چاہیے احادیث سے جب آپ سفر کا ارادہ کریں، جب آپ سفر سے واپس تشریف لے آئیں، تو اس وقت نوافل کے پڑھنے کا ثبوت احادیث سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ثم جلس للناس، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے لیے ان کی ضروریات اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کام کرتے تھے کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں 2 رکعت نماز صلاۃ السفر ادا کرتے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کے مسائل کے لیے اور لوگوں کی ضروریات کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر ان کے سامنے تشریف فرما ہوتے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا ہے جب آدمی سفر کو شروع کرے تو اس وقت بھی 2 رکعت نماز صلاۃ السفر پڑھے، اور جب سفر کا اختتام کرے، جب گھر واپس تشریف لے آئے، تو اس وقت بھی 2 رکعت نماز صلاۃ السفر پڑھے، تاکہ تمام فتنوں سے انسان کو عافیت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مدد مانگ کر جائے گا تو انشاءاللہ سفر کے اندر ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے اس کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ 2 رکعت نماز صلاۃ سفر ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ یہ عام جس طریقے سے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کو کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ جب یہ نفل پڑھے جائیں تو اس وقت مکروہ ٹائم نہ ہو۔ اگر مکروہ ٹائم ہے تو پھر یہ نوافل نہ پڑھیں۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ جب آپ یا کوئی بھی آدمی سفر کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ سفر پڑھ لے، اور اسی طریقے سے جتنا دن باہر گزارنی ہو وہ گزارے، اور اس کے بعد جب گھر واپس تشریف لے آئے تو اس وقت بھی 2 رکعت نماز صلاۃ سفر پڑھے، تاکہ ہر قسم کے فتنے سے اور شر سے اس کی حفاظت ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے اور احادیث سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ جب مکروہ وقت ہو تو پھر یہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جس طریقے سے ہم عام نوافل ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے عاجزی کے ساتھ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کی ہدایت عطا فرمائے اور دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔